السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا رو کی تفخیم کے بارے میں، یعنی رو کن حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رو کن حالتوں میں موٹی اور کن حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ تختی نمبر 12، رو کے بعض قاعدے۔ تو یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ رو کن حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے، لیکن دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ جب رو پر زبر، پیش، دو زبر، دو پیش یا کھڑا زبر آ جائے تو رو موٹی پڑھیں گے۔ مثالیں دی ہوئی ہیں، بصرا۔ اب یہاں پر دیکھیں رو پر زبر ہے تو اس کو کیسی آواز نکلے گی؟ بصرا۔ رسول، یہاں پر رو پر کیا ہے؟ پیش ہے تو یہاں پر بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے، رسول۔ بشرا، یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور یہاں پر دو زبر ہے تو اس کی آواز بھی موٹی ہی نکلے گی۔ آگے دیکھتے ہیں، سرور، یہاں پر بھی موٹی ہی نکلے گی، یہاں پہ دو پیش ہیں۔ قبرا، یہ بھی موٹی ہی نکلے گی کیونکہ رو پر کھڑا زبر ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں، رو ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو رو موٹی پڑھیں گے۔ ارسل، اب یہاں پر دیکھیں رو ساکن ہے لیکن حمزہ زبر ہے، ارسل۔ قریۃ، رو ساکن ہے، قاف پر زبر ہے۔ قرآنًا، یہاں پر دیکھیں رو ساکن ہے، رو پر جزم ہے اور قاف پر پیش ہے، اور کھڑا زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچتے ہیں اور غنہ بھی ہوگا، قرآنًا۔ آگے دیکھتے ہیں، فرقانًا، یہاں پر دیکھیں رو پر جزم ہے یعنی کہ رو ساکن ہے اور فا پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس وجہ سے رو کی آواز کیا نکلے گی؟ موٹی ہی نکلے گی، اور قاف پر کیا ہے؟ زبر ہے، اور الف خالی ہے تو یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے، یہ میں پہلے پڑھا چکی ہوں۔ تو الف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار کے برابر، فرقانًا۔ آگے دیکھتے ہیں، رائے ساکن سے پہلے زیر یا یائے ساکنہ ہو تو رو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ شرعتاً۔ یہاں پر دیکھیں شین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، رو ساکن ہے تو اس وجہ سے ہم رو کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ فرعون، فرعون، یہاں پر فا کے نیچے زیر ہے، رو ساکن ہے تو یہاں پر بھی رو کیا ہے؟ باریک پڑھی جائے گی۔ قاعدہ کیا ہے؟ رو ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہاں پر دیکھیں رو ساکن آ رہی ہے اور زیر ہے اس سے پہلے حرف پہ، شین کے نیچے زیر ہے، فا کے نیچے زیر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، خیرن، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ رو کے اوپر دو پیش بھی ہوں گے تو بھی رو موٹی پڑھی جائے گی، لیکن جب ہم یہاں پر اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے نا تو کیا ہے؟ وقف کی صورت میں رو ساکن ہو جائے گی، اور رو ساکن ہو تو را سے پہلے قاعدہ کیا ہے؟ یا ساکنہ ہو، تو را کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کیا، اور ساکن را سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے، تو یہاں پر بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ وقف کی صورت میں، خیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، بصیر، وقف بصیر، کیا قاعدہ ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب یہ حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے، اگر را ساکن کو ہم اس سے پہلے والے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، یعنی کہ یہ زیر جو ہے یہ عارضی ہے، یہ ہٹ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ارجع، ارجعی، ارجعو، یہ جو حمزہ ہے اور اس کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے، اگر ہم اس را کو اس سے پہلے والے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تو را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں مثال کے طور پر آپ کو ایک دعا دکھا دیتی ہوں، انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اب یہاں دیکھیں ربر، ربر، آواز کیسے نکلی ہے؟ موٹی نکلی ہے، تو یہ جو عارضی زیر تھا وہ ہٹ گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ را ساکن اپنے سے پہلے والے کلمے سے مل گیا، تو اس صورت میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آگے دیکھتے ہیں،
रॉ साकिन से पहले ज़ेर जुदा कलमे में हो तो रॉ मोटी पढ़ें। यानी रॉ साकिन हो और ज़ेर जो है उससे पहले वाले कलमे में हो। अब यहाँ पर देखें आमी, ये जो है ये अलग कलिमा है, इरताबू ये अलग कलिमा है। तो अब कैसे पढ़ेंगे इसको? आमे रोताबू, आमे रोताबू। तो आवाज़ कैसे निकली है? मोटी निकली है। लीमाने रोताद, लीमाने रोताद। इन्नी रुताबतुम, इन्नी रुताबतुम। तो आवाज़ कैसे निकली है? मोटी निकली है। अब आगे देखेंगे, रॉ साकिन के बाद मोटे हुरूफ में से कोई हर्फ इसी कलिमा में हो तो रॉ को मोटी पढ़ें। अब यहाँ देखें फी क़िरतासिन, अब यहाँ पर देखें रॉ साकिन है और तो जो है इसी कलिमे में है, यानी कि ये जुदा जुदा कलिमे नहीं है, ये एक ही कलिमा है। आगे देखें फिर क़ौतिन मिरसादन। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि रॉ किन हालतों में बारीक और किन हालतों में मोटी पढ़ी जाती है, लेकिन ये 7 कलिमात में रा मुख्तलिफ किया है, यानी इसे वक्फ की सूरत में पुर या बारीक दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ 7 कलिमात ऐसे हैं जिनमें रॉ आप बारीक भी पढ़ सकते हैं और मोटी भी पढ़ सकते हैं। वो कौन से हैं? वो ये हैं मिस्र, वक्फ मिस्र। ये सूरह यूसुफ में 2 जगह है और सूरह यूनुस में 1 जगह, यानी कि अगर हम इसको चाहें तो रॉ के ऊपर ज़बर है तो हम इसको वक्फ की सूरत में मोटा भी पढ़ सकते हैं और इसको बारीक भी पढ़ सकते हैं। असरी, वक्फ असर। ये कलिमा किस में है? सूरह हूद, फज्र और सूरह दखान में। अब नंबर 3 पे देखेंगे असरी, वक्फ असर, सूरह तौहा और सूरह शुरा में। नंबर 4 नुज़ूरी, वक्फ नुज़ूर, सूरह कमर में 6 जगह। नंबर 5 यसरी, वक्फ यसर, सूरह फज्र में 1 जगह। नंबर 6 अलजवारी, वक्फ अलजवार, सूरह रहमान, सूरह शूरा और सूरह तकवीर में। नंबर 7 अलक़ित्री, वक्फ अलक़ित्र, सूरह सबा में 1 जगह। सिर्फ ये 7 कलिमात ऐसे हैं कि इनको आप वक्फ की सूरत में पुर और बारीक दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 7 कलिमात भी याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आसान तरीका ये है कि जहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर हो तो आप जब वहाँ पर वक्फ करें तो रॉ को मोटा पढ़ दें, और जब रॉ के नीचे ज़ेर हो तो जब आप वहाँ पर वक्फ करें तो रॉ को बारीक पढ़ दें, क्योंकि इसी तरह आप याद रख सकते हैं। इन 7 कलिमात का याद रखना मुश्किल होगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। रॉ के तमाम कायदे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें।